بہت زیادہ. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کو ایک لوور ٹرائل کورٹ میں, لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں ان کی خوش قسمتی کا کوئی اگر سپریم کورٹ میں ہوئی صبح ان کو سسپینڈ کر دیں گے. اگر سپریم کورٹ میں یہ جاتے اور ان کے اوپر JIT بن جاتی ہے اور اوپر جسٹس اعجاز الحسن ایک نگران جج بن جاتے, پھر میں ان سے پوچھتا کہ عمران خان کیسے نکلتے ہیں اور کیسے 11 مہینے گزارتے ہیں یہ اسٹرائل کے اندر. تو یہ دیکھیں, یہ ہر ایک کی اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. وہ JIT بنے جنہوں نے جرم کیا ہے, توشہ خانہ سے گاڑیاں لی ہیں جو قانون قاعدے کے مطابق نہیں لے سکتے تھے, مریم نواز, آصف علی زرداری, یوسف رضا گیلانی, نواز شریف, ان کو تو وہ تو مدعی بن گئے, وہ تو حاکم بیچی تو نہیں نا آگے. کیا بیچنا؟ آپ کو میں یہ گفٹ کرتا ہوں, آپ کی چیز ہے یا آپ کے پاس آئی ہے, آپ کی چیز ہے, آپ اس کو بیچیں, آپ اس کو رکھیں اور آپ اس کو کنویں میں پھینک دیں, یہ کوئی جرم ہے؟ کوئی قانون, کوئی ایک شک بتا دے کہ جو قانون, جب آپ نے ایک چیز قانون سے لے ہی نہیں سکتے تھے, ایک قانون قاعدے کے مطابق لیتے ہیں, ایک قانون کے خلاف لیتے ہیں, اور ایک کرنے کے بعد قانون بناتے ہیں. ایک جمع کرنے کے پیسے جمع کرنے کے بعد اس کی قانون کی دو شکیں تھیں. ایک یہ ہے کہ آپ 20% دیتے تھے, خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, اس نے اس کو 50% کیا, اس کو تو آپ جرم نہ کہیں, اس کو تو اچھا ہی کہیں. نہیں, وہ تو کرنے کے جمع کرانے کے بعد کیوں کیا؟ دو قسم کی ہیں. ایک ہے کہ 20% جس وقت تھا اس وقت پے کیا, جو 50% والا تھا 50% پے کیا. جو سر لیکن اتنی سماعتیں ہوئیں شیخ شاہین صاحب, یہ اس وقت لے آتے آپ اپنے گواہان, یہ آخر میں آپ کو اچھی بات کی, اچھا سوال کیا, میں آپ کو ایک جواب دے دوں. ہاں جی, قانون کا ٹرائل کا طریقہ کار بتا دوں. اوکے. مطیع اللہ جان آدھے سے زیادہ وکیل نہیں, پورے وکیل ہیں. ایک بات بتا دوں, پراسیکیوشن اپنی ایویڈنس لاتی ہے, جب اس کی ایویڈنس کلوز ہو جاتی ہے تو پہلا موقع ہوتا ہے 342 کی سٹیٹمنٹ کا. پہلا موقع ملزم کو ملتا ہے اپنے بیان کا, وہ بیان دیتا ہے, اس سے سوال کیا جاتا ہے. جج وہ سوال کیا ہم سے کہ آپ لے کر آئیں گواہی, آپ سے میں پوچھتا ہوں, ان سے آپ ویریفائی کر لیں گواہ پیش کرنے کی ہمیں ایک دن بھی اجازت ملی؟ اس نے تو کہا ریلیونٹ ہی نہیں ہے آپ کے گواہ. جب آپ ہماری گواہی, ہمارے شواہد آنے ہی نہیں دیں گے تو ہم کس وقت لائیں؟ ان تاریخوں پہ ہم نہیں لا سکتے تھے جو باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں, ایک ہوتا ہے تھرو ایڈوکیٹ آتا ہے, ایک ہوتا ہے تھرو کونسل بندہ پیش ہوتا ہے. کوئی ایک ڈیٹ بھی نہیں جو ہم بغیر وکیل کے ہم وہاں پیش نہ ہوئے ہوں. یہ جج کی مرضی ہے, چاہے تو وہ ایگزمپشن دے, چاہے تو وہ نہ دے. جب وہ ہمیں ایگزمپٹ کرے گا تو ہم اس میں پیش ہوں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں, گواہوں کا جہاں تک معاملہ ہے, آبویسلی جو ایک ملزم ہے اس کو اپنے دفاع میں گواہ لانے کا حق ہوتا ہے, مگر پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں, جو ٹرائل کورٹ ہے, اس کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ یہ ایگزامن کرے کہ کیا یہ گواہ ریلیونٹ ہے یا نہیں. یہ انصاف کا دورہ معیار, اور انصاف کے نام پہ اگر آپ نے منصفوں کو استعمال کر کے اداروں نے, اگر خان صاحب کا پولیٹیکل سائڈ پہ مقابلہ نہیں کر سکتے, یہ PDM کی فاشسٹ جماعتیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ مل کے اگر اس طرح کے ججز کو استعمال کر رہے, وہ اگر فیصلے لیں گے تو کہ کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. تو سب سے پہلے اگر کسی کو فیصلے کی سمجھ آنی تھی تو وہ خود الیکشن کمیشن ہی ہو سکتا تھا. تو آئین کے مطابق بھی اگر کوئی شخص جس کو 2 سال سے زائد کی سزا ملتی ہے 63(1)H کے تحت, اور مورل ٹرپیچیوڈ پہ ملتی ہے, جس سے مراد کرپشن ہے, ڈس آنیسٹی ہے, چیٹنگ ہے, اور یہ وہ الفاظ ہیں جو استعمال ہوئے ہیں ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ میں, تو پھر اس کو 5 سال کے لیے نااہل جو ہے وہ ہو جاتا ہے الیکشن سے. ڈسکوالیفیکیشن ہے 63(1)H کی. تو یہ صرف ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. اگر یہ نوٹیفیکیشن جاری نہ بھی ہوتا تو بھی عمران خان ڈسکوالیفائڈ تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اگر کوئی ان کے کاغذات نامزدگی جمع کراتا یا کوئی پارٹی بطور پارٹی چیئرمین وہ کسی کو ٹکٹ دیتے, تو الیکشن کمیشن کے سامنے کوئی بھی یہ اعتراض ڈال سکتا تھا کہ ان کو تو 3 سال کی سزا ہوئی ہے, یہ جیل میں بیٹھ کے کیسے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں, اور یہ جیل میں بیٹھ کے کیسے جو ہے پارٹی کے فیصلے کر رہے ہیں اور الیکشنز کے لیے کاغذات نامزدگی اپنے جمع کرا رہے ہیں. تو اٹ واز جسٹ اے فارمیلٹی جو الیکشن کمیشن نے کی ہے. بیسیکلی یہ آئین کا تقاضا تھا, کانسٹیٹیوشن کا, اور یہی کچھ ہوا پہلے بھی نواز شریف کے ساتھ. پہلے بھی اسی طرح 62(1)F کا نوٹیفیکیشن ان کا جاری ہوا جب سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آ گیا. یہ تو خوش قسمت ہیں کہ ان کو نچلی عدالتوں سے ایک فیصلہ آیا جس کے اوپر ایک اپیل کرتے ہیں, 6 اپیلیں کرتے ہیں, ٹیکنیکل آبجیکشن اتارتے ہیں, کبھی ہائی کورٹ, کبھی سپریم کورٹ, کبھی ہائی کورٹ, کبھی سپریم کورٹ, اور 11 مہینے گزار دیے انہوں نے بغیر پیش ہوئے سوائے 4-5 اور مینٹینیبلٹی. That is your strength, شاہین صاحب. I'm sure you beg to differ. جی, آپ کیا سمجھتے ہیں, خوش قسمتی آپ کی یا بد قسمتی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک متعصب جج کے پاس, جن کے پاس ہمارا ٹرائل پھینکا گیا, مجھے یہ بتا دیں 1.5 دن ہمیں ملا. 1 دن ہمارا 342 کی سٹیٹمنٹ ہوئی. اس سے پہلے کی جو تاریخیں بتا رہے ہیں نا, یہ پراسیکیوشن ایویڈنس کی بات ہے. پراسیکیوشن کون کر رہا تھا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان.
پراسیکیوشن ایویڈنس آنے کے بعد ہمارے لیے ایک تاریخ رکھی کہ آپ 342 کی سٹیٹمنٹ دیں. 342 کی سٹیٹمنٹ میں ہم سے پوچھا جاتا ہے کیا اپنے آپ دفاع میں کوئی گواہ پیش کرنا چاہیں گے. ہم نے لکھ کے دیا ہاں جی پیش کرنا چاہیں گے. اگلا دن رکھ لیا کہ آپ اپنا لسٹ آف وٹنسز دیں. جب ہم نے 12 ساڑھے 12 بجے جا کر لسٹ آف وٹنسز دی, انہوں نے کہا ایک گھنٹے کے اندر اپنے گواہ لے آئیے. ہم نے جا کر درخواست دی کہ جناب ہمارے گواہ کراچی میں ہیں, ان کو 1 دن یا 2 دن کا ٹائم دے دیجئے. اس وقت تک وہ ریلیونٹ تھے اور اس وقت وہ فیصلہ کرتے ہیں نہیں آپ کے گواہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا فیصلہ ہے کہ کسی مدعی کو, ملزم کو یا پراسیکیوشن کو یہ کہا جائے کہ جناب آپ کے یہ گواہ ریلیونٹ ہیں یا نہیں ہے, جج پہلے پری ڈیٹرمن کر لے. اس لیے کہ جب گواہی آتی ہے آپ صرف یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ پورشن آپ کا گواہ کا ریلیونٹ ہے اور یہ پورشن نہیں ہے. آپ اس کو کنسیڈر کریں نہ کریں وہ قانون بتائے گا آپ کو. یہ کہنا کہ آپ کو ملزم کو اپنے گواہ پیش کرنے کا حق ہی نہیں ہے. پھر جس دن ہمارے آرگومنٹس ہونے تھے اس دن ہمارے وکیل کو سنے بغیر ون سائیڈڈ فیصلہ دے دیا. آپ اگر حق کے دفاع بھی نہیں دیتے, فیئر ٹرائل کا آپ رائٹ بھی نہیں دیتے آرٹیکل 10A کے تحت, آپ ڈیو پروسیس آرٹیکل 4 بھی نہیں دیتے, آپ کو حق کے گواہ جو ہے اس کے اوپر جب ہم سپریم کورٹ میں جاتے, ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اس میں نوٹس کرتے ہیں کہ بالکل غلط فیصلہ ہے, کیوں نہ آپ کو اپنے گواہ پیش کرنے کی اجازت دی جائے. وہ جو 10 تاریخ کو کیس فکس ہے. اب اگر ہمیں ہمارے گواہ پیش کرنے کی اجازت ملتی ہے تو ساتھ ہی چیف جسٹس صاحب نے بھیج دیا کہ 4 یا 5 کو آپ فیصلہ بھی کر دو. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کانٹراڈکشن, یہ انصاف کا دورہ معیار اور انصاف کے نام پہ اگر آپ نے منصفوں کو استعمال کر کے اداروں نے, اگر خان صاحب کا پولیٹیکل سائڈ پہ مقابلہ نہیں کر سکتے, یہ پی ڈی ایم کی فاشسٹ جماعتیں ہماری اسٹیبلشمنٹ مل کے اگر اس طرح کے ججز کو استعمال کر رہے, وہ اگر فیصلے لیں گے تو کہ کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. جورسڈکشن کا کوشچن ایک الگ چیپٹر ہے, اس لیے کہ قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کا یہ سپریم کورٹ کا سیٹلڈ لا ہے کہ جب تک وہ کیس کی جورسڈکشن اینڈ کمپٹنس کا فیصلہ نہ ہو آپ کیس کو آگے پروسیڈ نہیں کر سکتے. ایک سیکنڈ, عامر فاروق صاحب نے 2 دفعہ ان کے فیصلے, ہمایوں دلاور کے 2 دفعہ اس نے کہا یہ غلط ہیں, مینٹینیبلٹی کا کیس کا پہلے فیصلہ کریں. ہم نے اعتراض کیا کہ جو شخص پہلے 2 دفعہ فیصلہ کر چکا ہے, تیسری دفعہ وہ کیا فیصلہ کرے گا. تو ہمیں سنے بغیر دوبارہ تیسری دفعہ اس کے پاس بھیج دیا, اس نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا. چلیں یہ آپ کی رودات تو میں نے سنی ہے نا, مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب تو اسپیس آپ کے پاس نہیں ہے. اگر وہ 5 سال کی کیا کریں گے؟ لگا ہوا ہے, صبح کیس لگا ہوا ہے, لیکن اس آرڈر سیٹسفائیڈ ہو جائے گا, آرڈر سسپینڈ بھی ہو جائے گا, تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. چلے جی, آرڈر سسپینڈ ہونے جا رہا ہے. آپ نے پوری رودات سن لی ان کی کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ زیادتی ہے. گڈ ٹو سی یو سے ناٹ ٹو سی یو اگین, یہ کہاں سے آ گئے؟ لیکن تکنیکی اعتبار سے اگر 3 سال کی قید جو ہوتی ہیں تو عام طور پہ ہائی کورٹس میں یہ ایک نارمل چیز ہے کہ وہ سینٹنس سسپینڈ بھی ہو جاتی ہیں. مگر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو میرٹس ہیں کیس کے, وہ سسپینشن آف سینٹنس کیا آٹومیٹک ہیں یا اس کے بھی کوئی ریزن دینے پڑیں گے نا ہائی کورٹ کے جج کو. آفٹر آل ہائی کورٹ کا جج وہ آٹومیٹیکلی صرف ٹھپا تو نہیں لگا دیتا کہ کیونکہ 3 سال کی ہے تو اس کو سسپینڈ کر دیا جائے. تو جہاں تک پہلے انہوں نے بات کی کہ مطلب کہ تھرو آؤٹ پروسیکیوشن ایویڈنس دیتی رہی ہے اور ان کو چند دن ملے ہیں, میرے خیال میں جو پروسیس تھا جو قانون کے مطابق وہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے جو کمپلیننٹ ہوتا ہے وہ اپنا ایویڈنس پریزنٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد جب فرد جرم کی باری آئی تو اس میں بھی کافی تاخیر ہوئی کیونکہ عمران خان پیش ہی نہیں ہوتے تھے. فرد جرم لگانے میں بھی کافی ٹائم لگ گیا, اور پھر 40 میں سے تقریباً 4-5 پیشوں پہ عمران خان حاضر ہوئے. پھر دلائل کے لیے بار بار موقع بھی دیا گیا ان کو, لیکن دلائل کے لیے نہیں ہوتے تھے حاضر کیونکہ ٹیکنیکل آبجیکشن لگاتے تھے. تو سچی بات ہے یہ بھی مصروف ہو جاتے تھے, کبھی ہائی کورٹ میں کبھی سپریم کورٹ میں.